السلام علیکم۔ لمس وفا مکمل ناول از قلم ماہ نور۔ بڑے سے کمرے میں قیمتی فرنیچر نہایت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ایسے رکھی گئی تھی جیسے کسی شاہی محل کا حصہ ہو۔ ہر گوشہ تکلف اور وقار سے بھرپور تھا، مگر اس تمام شان و شوکت کے باوجود وہ کمرہ اس کے دل میں بے چینی اور اجنبیت کی شدت کو کم نہ کر سکا۔ وہ لمبی پڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں چاند پورے غرور سے آسمان پر چمک رہا تھا، جیسے رات کو اپنی روشنی سے سجا رہا ہو، لیکن اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، نگاہوں میں نہ کوئی خواب نہ امید۔ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، کیا شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ نہ بارات، نہ بینڈ، نہ کوئی خوشی، نہ رسم، نہ دعائیں، نہ دلہن کا جوڑا، نہ کسی کی آواز، بس ایک خاموش رات، ایک اجنبی کمرہ اور ایک انجان رشتہ۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ زاویار غصے سے بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اتنی شدت سے بند کیا کہ پورا کمرہ جیسے کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر ضبط کی حدیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہ بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اس کے قریب آیا اور نفرت سے بھری آواز میں بولا، بہت خوش ہو نا تم؟ بیٹھے بٹھائے اس گھر کی مالکن بن گئی، مگر یاد رکھنا۔ وہ دیوار کی طرف مڑا اور زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ آواز کے ساتھ ہی وہ کانپ اٹھی، نظریں جھکا لی، مگر اس کے الفاظ کی بجلی اس پر گرتی رہی۔ جتنی نفرت میں تم سے کرتا ہوں شاید سے کسی سے کی ہو، نہ کبھی کر سکتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو، میرے دل میں تمہارے لیے ذرا برابر جگہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں سوائے نفرت کے۔ وہ سر جھکائے اس کی ایک ایک بات خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی پلکوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ زاویار پلٹتے ہوئے جیسے آخری چوٹ مار گیا، اور ایک بات سن لو، تمہارا اس کمرے پر، اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا، کوئی چیز استعمال کی، تو طلاق دینے میں پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور وہ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ دروازہ پھر زور سے بند ہوا اور کمرے میں صرف اس کی سسکیاں رہ گئیں۔ رات کسی طوفان کی طرح گزری، نیند تو کب کی روٹ چکی تھی۔ صبح دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ فرش پر کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ دروازے سے شابانو اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر بھی سختی تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی اسے غصے میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی سخت لہجے میں بولی، زاویار کہاں ہے؟ وہ گھبرا گئی، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا کر بولی، مجھے نہیں پتا۔ شابانو کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ اگر میرے بیٹے کو تمہاری وجہ سے کچھ ہوا نا، تو یاد رکھنا میں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گی۔ وہ خاموش رہی، نگاہیں جھکی رہیں، دل جیسے ڈوب رہا ہو۔ تبھی زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھ میں بھی وہی نفرت تھی جو رات کو تھی، اور ماں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا، موم، اس کی زندگی تو میں خود جہنم بناؤں گا۔ شابانو نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ نظریں چرا گئی اور سر جھکا لیا۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ شابانو نے زاویار کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے ایک خشک سا کہکا لگایا۔ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ساری رات دل بہلا رہا تھا موم۔ اس نے وارڈروب کا پٹ زور سے کھولا، پھر اندر موجود کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہارے کپڑے یہاں تم نے رکھے ہیں؟ اگلے ہی لمحے اس نے ایک ایک کر کے اس کے کپڑے زمین پر پھینکنا شروع کر دیے۔ وہ سہم گئی، نظریں اس پر ٹک گئیں، مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، کچھ کہہ نہ سکی۔ زاویار نے پیر سے اس کے کپڑوں کو دھکیلتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں کہا، میں یہاں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت ہے۔ اگر تمہاری کوئی چیز مجھے دوبارہ یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ بنا مڑے اسے دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سب کچھ سنتی رہی، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی آنکھوں میں احتجاج تھا، بس دھیرے سے جھک کر اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ اتنے میں شہربانو کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، تمہارا کھانا یہیں آ جایا کرے گا۔ وہ اس پر ایک زہر ہند نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی، اور پھر خاموشی کے ہول وہ خود پہ لپٹا کر اپنے کپڑے سمیٹتی رہی۔ موم، میں سوچ رہی تھی کہ پاپا نے حیات کو زبردستی اس گھر کی بہو بنا دیا اور میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ سحرش، جو زاویار کی بھابھی تھی، کشادہ لان میں شابانو کے ساتھ بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جلن صاف جھلک رہی تھی۔ اور کہاں وہ لڑکی جو ایک ہفتہ پہلے تک ہمارے گھر میں کھانا پکاتی تھی، اب اس گھر کی بہو ہے؟ شابانو نے ہنکارا بھرا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تو زاویار کی دلہن کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے، خوبصورت، اعلیٰ خاندانی،
لیکن نادر شاہ کو جانے اس میں کون سی خوبی نظر آئی جو اس نے اسے بہو بنا لیا۔ ان کے لہجے میں تلخی اور ناپسندیدگی چھپی ہوئی تھی۔ سہرش نے معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ موم، جب پاپا شادی کروا کر خود ہی انگلینڈ چلے گئے ہیں تو کیوں نہ ہم اسے نوکرانی بنا دیں، اتنا کام کروائیں کہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائے۔ شاہ بانو نے ذرا بھی انکار نہ کیا بلکہ تائید میں مسکرا کر بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ اور وہ آواز لگانے لگی، نجمہ نجمہ۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی آ گئی۔ حیات کو بلاؤ، شاہ بانو نے سختی سے کہا۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی فوراً پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیات ان کے سامنے آ کر رک گئی، جھکی نگاہوں سے ڈرتے ہوئے بولی، آپ نے بلایا؟ شاہ بانو نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہاں، آج ہے تم اس گھر کے سارے کام کرو گی جیسے نجمہ کرتی ہے۔ اس کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا، صرف دھیرے سے بولی، جی۔ اور دل ہی دل میں سوچا، اچھا ہی ہے، کم از کم کام کرتے ہوئے زاویار کی تلخ باتیں تو کم سننے کو ملیں گی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مبارک ہو یار، آفتاب کرسی پر بیٹھتے ہی بولا۔ زاویار نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور تھکے تھکے انداز میں پوچھا، کس چیز کے لیے؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نیم تاریک اور پرشور کلب میں بیٹھا تھا۔ روشنیوں کی چکا چوند میں بھی اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ آفتاب نے بھی سگریٹ جلاتے ہوئے جواب دیا، ابھی تیری شادی کی اور کس چیز کی؟ تجھے بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ زاویار نے اسے تیزی سے گھورا۔ آفتاب مسکرا رہا تھا۔ تجھے تیرا پیار مل گیا اور تو خوش کیوں نہ ہو؟ زاویار نے سگریٹ ایش ٹرے میں رگڑا اور شہادت کی انگلی سے دکھاتے ہوئے غصے سے بولا، وہ میرا پیار نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے پیار کیا ہے اور کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ آفتاب نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ تو پھر یار اس رات کیا ہوا تھا؟ زاویار کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ اس رات کی یاد مت دلا، جب بھی میں اس رات کا سوچتا ہوں نا میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا ہوتا کہ ایک رات کی لالچ مجھے پوری زندگی کے لیے سزا میں دے دی جائے گی تو میں اس کے پاس گیا ہی نہ ہوتا۔ آفتاب نے پھر بھی اپنا لہجہ نرم رکھا۔ وہ اچھی ہے یار، ایک دن تو مان ہی جائے گی۔ زاویار نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، تو کر لے شادی اگر تجھے اتنی پسند ہے۔ اور آفتاب بس مسکرا کر رہ گیا۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کوہر، دھند اور خاموشی ایک سا منظر بنا رہی تھی۔ حیات نے سرد ہوا سے بچنے کے لیے کھڑکی بند کی اور اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کا تعلق ایک عام سے مڈل کلاس خاندان سے تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ صرف 6 سال کی عمر میں ایک کار ایکسیڈنٹ نے اس کی ہستی بستی زندگی چھین لی تھی۔ وہ یتیم ہو گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک سہارا بھیجا۔ اس کی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ حیات کے پاس آ گئی۔ اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وقت نے سب زخم دھندلے کر دیے۔ ثریا اور عثمان نے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ حیات نے شہریار کو اپنا مان لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دل سے چاہتے تھے، اور اگر وہ شاولہ نہ آتی تو ان کی زندگی ایسے ہی خاموش خوشیوں میں گزر جاتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے حیات کو خیالوں سے نکالا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا، تیز نظر اس پر ڈالی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی تھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زاویار نے کوٹ اتارا، فین اور اے سی چلا دیا، لائٹ بند کی اور بستر پر لیٹ گیا۔ حیات خاموشی سے فرش پر جا بیٹھی۔ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میرے پاس تو چادر بھی نہیں، میں کیسے سوؤں؟ وہ خود سے کہتی رہی۔ دل میں ٹھنڈ بڑھتی گئی، فرش پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ دل میں سوال اٹھا، زاویار مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں۔ جب زاویار گہری نیند میں تھا وہ آہستہ سے اٹھی، اس کے پاس آئی، جوتے اور موزے اتارے، جوتے ایک طرف رکھے اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ زاویار جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں انہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ یہ سوچ کر فرش پر لیٹ گئی۔ زاویار نیند سے بیدار ہوا، موبائل دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں سردی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ اس نے کمبل دیکھا اور پھر ایک نظر فرش پر کانپتی ہوئی حیات کو۔ دل میں ایک نرم سا احساس جاگا، اس نے ہی مجھے کمبل دیا ہوگا، وہ خود سے بولا۔ بیڈ سے اترا، اے سی بند کیا۔ وہ غصے کا تیز، پیسوں پر غرور رکھنے والا شخص تھا، لیکن دل کا برا نہ تھا۔ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک لاڈ، ضد اور من مانی نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اسے بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا۔ وہ اپنے خاندان سے دور ہو گیا، بدظن ہو گیا۔ جب واپس آیا تو دوستوں میں مصروف، گھر سے بیزار، راتیں کلبوں میں گزرتی، دن رات سوتا۔ شراب، سگریٹ اور غلط صحبت نے اسے بگاڑ دیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ایک ہستی ایسی تھی جو اس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی دادی تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ جب بھی نادر شاہ کے ساتھ گاؤں جاتا تو دادی ہی تھیں جو اسے قابو میں رکھتی تھی۔ وہ شرارتی تھا مگر دادی کے آگے زبان نہ کھولتا۔ بورڈنگ بھیجتے وقت بھی اسے دادی تھی جنہوں نے بہت روکا، بہت منایا،
لیکن نادر شاہ نہ مانا۔ تب سے دادی وہ واحد ہستی بن گئی جن کی باتیں وہ بنا چون چرا مان لیتا۔ ان سے محبت اس کی رگ رگ میں بسی تھی۔ صبح کے وقت نادر شاہ انگلینڈ سے واپس آئے، شاہ بانو کو آواز دی۔ شاہ بانو کمرے سے نکل آئیں۔ ارے آپ کب آئے؟ مجھے بتا تو دیتے، میں زاویار یا سارم کو ایئرپورٹ بھیج دیتی۔ نادر شاہ مسکرا کر بولے، میں انگلینڈ سے واپسی پر گاؤں چلا گیا تھا اماں کو لینے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ بھی ان کے پاس آ گئیں۔ سہرش اور سارم بھی کمرے سے نکل کر سلام کرتے ہوئے وہیں آ بیٹھے۔ تبھی حیات پانی کا گلاس لے کر آئی۔ نادر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ آج میں خاص تمہارے لیے اپنی اماں کو لایا ہوں، گلاس لیتے ہوئے بولے۔ حیات کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی کسی نے اتنے پیار سے اسے بات نہیں کی تھی۔ اتنے میں زاویار دادی کا ہاتھ پکڑے اندر لایا۔ موم، دادو آئی ہیں، آؤ دادو۔ شاہ بانو نے بھی بے حد ناگواری سے جاں آرا کو دیکھا۔ وہ ادھیڑ عمر کی باوقار عورت تھیں جنہیں شاہ بانو کبھی دل سے تسلیم نہ کر سکی تھی۔ ان کے آنے سے اسے ہمیشہ الجھن ہوتی۔ سہرش بھی ان سے فاصلہ رکھتی، نہ بات کرتی، نہ ہوش اخلاقی دکھاتی۔ لیکن زاویار اور سارم دونوں اپنی دادی سے بے حد پیار کرتے تھے، خاص طور پر زاویار۔ وہ تو اپنی ماں سے زیادہ ان کا خیال رکھتا تھا، ان کی ہر بات مانتا، ان کے ہر حکم پر لبیک کہتا۔ شاید اسی لیے دادی بھی صرف اس پر جان چھڑکتی تھی۔ نادر شاہ کا بچپن گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں، مٹی میں اٹے اسکول اور محنت مزدوری کرتے باپ کی سختیوں کے درمیان گزرا۔ ان کے والد ایک مزدور تھے اور نادر اپنی بہن سارہ کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتے تھے۔ لیکن نادر کے خواب ہمیشہ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ انہیں وہ گاؤں کی تنگ زندگی، وہ محدود سوچ، وہ بدحال ماضی کبھی پسند نہ آیا۔ وہ شہر میں جانا چاہتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، زندگی کو اس مقام پر لانا چاہتے تھے جہاں لوگ ان پر فخر کریں۔ میٹرک کیا تو بہن سارہ کی شادی ہو گئی اور 2 ماہ بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں تنہا رہ گئی۔ سارہ کے پاس چھوڑ کر نادر شہر چلے آئے۔ دن کو مزدوری کرتے، شام کو پڑھتے، سختیاں سہتے، لیکن ہار نہ مانتے، اور وقت نے بھی ان کی محنت کا صلہ دیا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گئے۔ شادی بھی ایک بڑے صنعت کار کی بیٹی سے ہوئی اور آج وہ سب کچھ تھا جو انہوں نے کبھی خواب میں سوچا تھا۔ عیش و آرام، نام، دولت، عزت، سب کچھ۔ نادر شاہ اپنی ماں کو لیے جیسے ہی گھر پہنچے تو جہاں آرا نے ہر ایک سے ملنے کے بعد تجسس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ان کی نظریں حیات پر تھیں جو خاموشی سے سب کے درمیان کھڑی تھی۔ نادر شاہ نے مسکرا کر کہا، امی میں آپ کو اسی سے تو ملوانے لایا ہوں، یہ ہماری چھوٹی بہو ہے، آپ کے زاویار کی بیوی ہے۔ جاؤ بیٹا، دادوں سے ملو۔ وہ آگے بڑھی، نظریں جھکائیں، آہستہ سے بولی، السلام علیکم۔ جہاں آرا نے اسے حیرت سے دیکھا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سادگی، یہ گھبراہٹ، یہ خاموشی لیے لڑکی اس عظیم الشان حویلی کی بہو ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے اس کے چہرے کی معصومیت دیکھی، دل میں ایک عجیب سے اپنائیت کا احساس جاگا۔ وہ اسے گلے ملی تو حیات کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زاویار نے حیات کو کیسے پسند کر لیا؟ وہ جہاں آرا شام کی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں بیٹھی نادر شاہ سے پوچھنے لگی۔ نادر شاہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیوں؟ آپ کو پسند نہیں آئی؟ جہاں آرا نے فوراً کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو وہ بہت اچھی لگی ہے، سلیقہ مند ہے، شائستہ ہے، مگر لگتی کسی مڈل کلاس کی ہے۔ نادر شاہ نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی اور آہستہ سے بولے، بس امی کیا بتاؤں، زاویار کی کہانی سن کر تو میں خود دنگ رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ جہاں آرا نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ نادر شاہ نے خاموشی سے ماضی کی پرتیں کھولنی شروع کی۔ حیات ایک مڈل کلاس گھرانے کی بچی تھی۔ اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ خالہ خالوں نے اسے پالا، پیار دیا، تعلیم دلائی، اپنی بیٹی بنائے رکھا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے شہریار سے منگنی بھی کرا دی۔ شہریار ہمارے گھر کا ڈرائیور تھا۔ کچھ عرصہ قبل اس کے والد عثمان کو دل کا دورہ پڑا، وہ بستر سے جا لگے۔ ان کے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک دن شہریار کو پریشان دیکھا تو پوچھا، وہ جھجکا مگر پھر سب بتا دیا۔ میں نے کہا، صبح حیات کو میرے پاس لے آنا، میں اسے کچن کی جاب دے دوں گا، کیونکہ ہماری کوکو تو جیسے نمک بھی ناپ کر ڈالتی تھی۔ دوسرے دن وہ اسے لے آیا۔ پہلی بار اسے دیکھا تو بہت سادہ مگر دل کو بھا گئی، خوبصورت تھی، باحیا بھی تھی اور بے حد سلیقہ مند۔ میں عثمان کی عیادت کو گیا تو اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھایا تھا۔ گھر کی ترتیب دیکھی، دل میں خواہش جاگی کہ کاش ایسی لڑکی میرے گھر کی بہو ہو، مگر میں جانتا تھا کہ زاویار کبھی نہیں مانے گا، اس لیے میں نے اسے کوک ہی رکھ لیا۔ ایک دن وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب زاویار کچن میں آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں حیات ہوں، یہاں کھانا بناتی ہوں۔ زاویار نے سادگی میں چھپی خوبصورتی کو جیسے پہلی بار دیکھا۔ تبھی سہرش کچن میں آئی۔ زاویار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھنے لگی اور پھر حیات کو دیکھنے لگی۔ زاویار نے چونک کر کہا،
پانی پینے آیا تھا؟ سحرش نے شکی لہجے میں کہا۔ آج تک تو کبھی نہیں دیکھا تم پانی لینے آئے۔ زاویار نے فوراً بات بدلی۔ او بھابھی، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس نوکرانی کے لیے یہاں آیا ہوں؟ میرے لیے اور بہت لڑکیاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مصنوعی کہکا لگایا اور باہر نکل گیا۔ سحرش بھی مسکرا دی اور دونوں کچن سے باہر چل گئے، جبکہ حیات سر جھکائے اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کے ہاتھ آٹے میں گوندے تھے، لیکن دل کسی بے نام احساس میں ڈوبا جا رہا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کو زاویار جیسے ہی گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو اندر حیات بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ نجمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ زاویار دروازہ بند کر کے وہیں رک گیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ بچھا کر مڑی تو زاویار کو یوں کھڑے دیکھ کر جھینپ گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکائیں اور سر پر دوپٹہ درست کیا۔ آپ؟ وہ گھبرا کر بولی تو زاویار اس کے قریب آتا ہوا بولا، یہ میرا روم ہے، میں یہاں نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا؟ وہ اسے آتا دیکھ کر فوراً دروازے کی طرف بڑھی، تبھی اس نے آواز سنی جس نے اس کے قدم روک لیے۔ سنو، وہ رکی۔ میرے فرینڈز آ رہے ہیں، 3 کپ بلیک کافی لے آؤ۔ جی۔ وہ فوراً کہہ کر باہر نکل گئی۔ نیچے کچن میں آ کر کافی بنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاویار کے دوست آفتاب اور علی بھی آ گئے۔ جب وہ کافی کی ٹرے لیے اوپر پہنچی تو اندر سے زاویار کی آواز آئی، آ جاؤ۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے تینوں بیڈ پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور نظریں براہ راست اس پر۔ وہ کچھ گھبرا گئی۔ کافی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ یہاں لا کر رکھو، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی تمہارے ماں باپ نے؟ زاویار نے طنز سے کہا۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے ٹرے آگے رکھنے لگی تھی کہ آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ وہ بے باکی سے بولا۔ وہ ڈر گئی، ہاتھ چھڑانے لگی تو زاویار فوراً بولا، یہ ہماری نوکرانی ہے، کوک۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ چھڑایا اور باہر نکل گئی۔ کیا چیز ہے یار یہ، کلب میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ علی نے حیرت سے کہا۔ تیرے تو مزے ہیں یار، روز اسے دیکھتا ہے۔ آفتاب ہنسا اور زاویار بس خاموش مسکرا دیا۔ اسی شام ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ حیات کھانا سرو کر رہی تھی جب نادر شاہ نے اچانک اسے پوچھا، تمہاری شادی کب ہے؟ وہ چونکی اور نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی، جی 5 مہینے بعد۔ شاہ بانو نے چونک کر کہا، تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ زاویار کی نظریں بھی ایک پل کو اس پر رک گئیں۔ نادر شاہ نے خود ہی کہا، ہاں، شہریار سے اس کا کزن ہے۔ اور زاویار کا دل عجیب سا ہو گیا، جیسے اندر کچھ چپ گیا ہو۔ کمرے میں آفتاب پھر بیٹھا زاویار سے کہنے لگا، کیا قسمت ہے یار شہریار کی، ڈرائیور ہو کر بھی ایسی لڑکی مل گئی، اور ایک میں ہوں۔ زاویار نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سر جھٹکا۔ ابے تم دونوں کو کیا لگتا ہے میں اسے سیریس لے رہا ہوں؟ وہ انکار میں بولا۔ تو پھر؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ میں صرف ایک رات چاہتا ہوں یار، بس ایک رات اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے سب کچھ بھول جاؤں گا، وہ سراپا، وہ چہرہ، سب خواب لگتا ہے یار۔ زاویار کے لہجے میں عجیب سی دھنک تھی۔ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیری ایک نظر پر لڑکیاں مر مٹتی ہیں۔ علی شوق ہوا۔ تو پھر ٹرائی تو کر، آفتاب نے شہ دی۔ زاویار جیسے ہی اپنے روم میں آیا تو حیات وہاں صفائی کر رہی تھی۔ اس نے بلیک فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کے پیروں تک آ رہی تھی۔ گیلے بالوں سے دوپٹہ بار بار سر سے سرک رہا تھا۔ وہ خلاف معمول آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاویار جیسے بے خود سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے میں بولی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ شوق ہوا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چھڑانے لگی لیکن زاویار نے سختی سے اسے تھام رکھا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے آج رات، اکیلے میں۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا آپ سے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ کیوں نہیں؟ صرف ایک رات چاہیے مجھے یار، صرف ایک رات تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب کوئی شرم نہیں آتی؟ میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ تقریباً رو پڑی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کون سی شادی کرنی ہے تم سے؟ وہ بے شرمی سے بولا۔ ہاتھ چھوڑے۔ اس بار اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ زاویار، دروازہ کھولو۔ باہر سے شاہ بانو کی آواز آئی۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ وہ اندر آئی تو حیات کو وہاں دیکھ کر سخت لہجے میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈسٹنگ کر رہی تھی، وہ نظریں جھکا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ شاہ بانو نے تیکھے لہجے میں زاویار سے پوچھا۔ ایسے ہی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ آج کل کچھ تم زیادہ ہی اس کے آس پاس نہیں رہنے لگے؟ وہ نزدیک آئیں۔ یاد رکھنا وہ نوکرانی ہے اس گھر کی، اور اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی تو نادر اس بار تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ او موم، پتہ ہے مجھے کیا ہوگا۔ آپ بھی نا۔ وہ چڑ گیا۔ بس یاد رکھنا۔
وہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی اور زاویار سر دیوار سے ٹکا کر چھت کو گھورنے لگا جیسے خود سے نظریں چراتا ہو۔ حیات کچن میں آئی تو اس کی سانسیں تیز تھیں، دل جیسے تیزی سے دھڑک رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر پانی پیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ زاویار کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی، اس کی نظریں بے چین تھیں۔ حیات، شابانوں کی سخت آواز پر وہ چونکی۔ وہ دروازے پر کھڑی سے گھور رہی تھی۔ تم اس گھر کی نوکرانی ہو، بھول نہ جانا، ڈسٹنگ کے علاوہ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے سب پتہ ہے۔ ان کی باتوں میں طنز، غصہ اور حقارت سب کچھ تھا۔ حیات نے دھیمی آواز میں کہا، آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، مگر وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، بس یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے وہ باہر نکل گئیں اور حیات بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی۔ تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، رات کو سکون اور آسمان پر پھیلے ہوئے تارے ان کے بیچ خاموش گواہ تھے۔ شہریار ایک دم بھڑک اٹھا، کیوں؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں؟ روڈ پر آ جائیں گے ہم۔ حیات نے نظریں جھکا لی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا جو بھی مطلب ہے مجھے پرواہ نہیں، تم نے بھی وہی کام کرنا اور میں نے بھی۔ وہ نیچے چلا گیا اور حیات خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی۔ شہریار کی ایسی بہت سی حرکتیں تھیں جو حیات نے کبھی کسی سے نہیں کہیں۔ بچپن سے ہی اس کی صحبت بری تھی، گلی محلے کی آوارہ لڑکے، نشئی، مار دھاڑ، اور پھر ایک دن عثمان صاحب نے اسے نشہ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ وہ سخت ناراض ہوئے اور سزا کے طور پر اسے اپنے پاس نادر شاہ کے ہاں ڈرائیور کی نوکری دلوا دی۔ کچھ عرصے میں وہ سنبھل گیا، مگر بری عادتیں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جلد ہی وہ پھر انہی گلیوں میں واپس تھا۔ حیات نے اسے کئی بار نشے کی حالت میں گھر آتے دیکھا، پر خوف سے کبھی کچھ کہا نہ۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی تو بس دعا کرتی تھی اور صبر کرتی تھی۔ زاویار نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک اس کی نظر لان میں چہل قدمی کرتے شہریار پر پڑی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں الجھن اور قدموں میں بے ربطگی تھی۔ تجھے کیا ہوا؟ پریشان لگ رہا ہے۔ زاویار اس کے قریب آ کر رک گیا۔ شہریار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں یار، اس کی آواز دبی اور تھکی ہوئی سی تھی۔ کچھ تو ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں کچھ مدد کر سکوں تمہاری، زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ شہریار نے پھر سر جھکا لیا جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ نہیں یار، ویسے ہی۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تو تیرے بارے میں سب پتہ ہے کہ تو جوا کھیلتا ہے۔ ابے مجھ سے کیوں شرما رہا ہے؟ بتانا، کتنے پیسے ہار گیا؟ شہریار نے دھیرے سے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، 10 لاکھ۔ زاویار نے کہہ کر مرا، بس اتنی سی بات پہ پریشان ہو رہا ہے؟ یار کل صبح میں تجھے پیسے دے دوں گا، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ شہریار کے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت اور پھر سکون چھا گیا، جیسے کسی نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دے دیا۔ تھینک یو یار، اگر آج تو نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا میرے ساتھ۔ زاویار نے گہری سانس لی اور پھر سوالیہ اندازوں سے دیکھا۔ لیکن پھر تو یہ پیسے واپس کیسے کرے گا؟ شہریار نے الجھن سے سر کھجایا۔ ہاں یار، یہ تو ہے، ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے بولا۔ زاویار نے ایک لمحے کو غور سے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی چالاک مسکراہٹ ابھری۔ لیکن تیرے پاس ایک چیز ہے جو 10 لاکھ سے بھی قیمتی ہے۔ شہریار چونک گیا۔ کیا چیز؟ زاویار نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، حیات۔ شہریار کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا مطلب؟ زاویار اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اگر تو ایک دن کے لیے حیات کو میرے پاس بھیج دے تو یہ 10 لاکھ تیرے ہو سکتے ہیں۔ شہریار کچھ دیر خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں تذبذب، اندر ایک جنگ چل رہی تھی، لیکن پھر جیسے اس کی ضرورت نے اس کے احساس، عزت اور محبت پر پردہ ڈال دیا، اس نے ہونٹ سختی سے بھینچے اور سرد لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے، بتا کب بھیجنا ہے؟ زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، بتا دوں گا وقت آنے پر۔ اور شہریار بس سر جھکائے کھڑا رہا، جیسے اپنی قیمت لگا کر خاموشی سے سب سودا کر چکا ہو۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہی زاویار بولا، سب باہر گئے ہیں، آپ کھانا فریج سے لے لیجئے گا۔ حیات نے نظریں چرا کر کہا اور پلٹنے لگی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ زاویار نے پوچھا۔ گھر، شہریار میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ رکی۔ زاویار نے سرسری انداز میں کہا، وہ جا چکا ہے، تم آج رات یہیں رہو گی، کھانا لے کر اوپر میرے کمرے میں آؤ۔ پر مجھے گھر جانا ہے۔ یہی تمہارا دوسرا گھر ہے، جا کر کھانا گرم کرو۔ دل گھبرایا پر وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی۔ زاویار نے دروازہ کھولا۔ کھانا لے لیں، وہ بولی، اندر آ کر رکھو، تمیز نہیں سکھائی کسی نے۔ وہ ساکت رہ گئی، پھر اندر جا کر ٹرے رکھ دی۔ واپسی کو مڑی تو زاویار نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چونکی۔ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ شہریار نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ اس کے قریب آیا۔ کیا مطلب؟
وہ پیچھے ہٹی۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی۔ اسے جوئے میں پیسے ہار گئے تھے تو 10 لاکھ کا قرض تھا جو میں نے اسے دیا، اور بدلے میں تمہیں آج کی رات کے لیے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حیات کی آنکھیں حیرت اور خوف سے باہر آ گئیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ میرا منگیتر ہے، وہ ایسا تو نہیں کر سکتا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، جب وہ آئے گا تو تم خود ہی پوچھ لینا۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سسکنے لگی۔ اگر جانے دیتا تو یہاں کیوں لاتا؟ زاویار نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کے پاس تو بہت لڑکیاں ہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ وہ رو رہی تھی۔ پر جو بات تم میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ زاویار کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ حیات نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ پلیز جانے دیں آپ کو، خدا کا واسطہ۔ مگر زاویار پر جیسے کوئی جنون طاری تھا۔ اس نے زبردستی بیڈ پر اسے دھکیل دیا۔ حیات گھبرا کر ساکت ہو گئی۔ مت کریں ایسا، انکل کو میں بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ کون مانے گا تمہاری بات؟ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ زاویار چونکا، حیات کو ایک طرف دھکیل کر فون اٹھایا۔ ڈیڈ؟ اس نے اسکرین دیکھ کر آہستہ کہا۔ ہیلو ڈیڈ؟ اس نے کال ریسیو کی۔ انکل بچائیں مجھے، حیات تیزی سے چیخی۔ زاویار نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کون ہے؟ نادر شاہ کی آواز ابھری۔ کوئی نہیں ڈیڈ، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کچھ نہ بولو۔ اس نے غصے میں اسے زوردار تھپڑ مارا۔ حیات زمین پر گر گئی۔ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا، چہرے پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مت کریں ایسا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑتی روتی گڑ گڑاتی رہی، لیکن زاویار پر جیسے کسی اور کا سایہ تھا۔ اسے نہ آنسو دکھائی دیے نہ چیخیں سنائی دی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے بیڈ پر دھکیلنے ہی والا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا۔ زاویار! نادر شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے شابان اور سحرش اور سارے بھی تھے۔ زاویار ساکت کھڑا رہ گیا۔ سب کے چہروں پر حیرت اور غصہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نادر شاہ گرجے۔ ڈیڈ میں بس۔ زاویار کی زبان لڑکھڑائی اور اسی لمحے نادر شاہ نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نادر! شابانو چیخی۔ چپ رہو، تمہاری چھوٹ اور نرمی نے اسے اتنا بگاڑا ہے۔ اگر وقت پر سختی کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ حیات نے زمین پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ نادر شاہ فوراً اس کے پیچھے لپکے۔ تمہیں منع کیا تھا کوئی حرکت مت کرنا۔ شابانو غصے سے بولیں اور پلٹ گئیں۔ سحرش اور سارم خاموشی سے ان کے پیچھے نکل گئے اور زاویار وہ ساکت شرمندہ سر جھکائے بے آواز کھڑا رہ گیا۔ میں شہریار سے کچھ نہیں پوچھوں گی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی باہر ہلا میں گھور رہی تھی، دل جیسے بھاری پتھر دبا ہوا تھا۔ آنکھیں بار بار باہر آئیں اور وہ ضبط کر گئی۔ تبھی اسے سریا کی آواز سنائی دی۔ حیات! نادر شاہ صاحب آئے ہیں، زاویار اور شابانوں کے ساتھ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ سریا نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے گئی۔ لان میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ نادر شاہ اس کے قریب آئے۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں، حیات نے سر جھکا کر جواب دیا۔ نادر شاہ نے عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عثمان بھائی، آج میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں۔ جو غلطی زاویار اور شہریار نے کیا اس کی سزا میں حیات کو بھگتنے نہیں دوں گا۔ زاویار میرا بیٹا ہے، اس کو میں سزا دے سکتا ہوں، لیکن شہریار پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ مگر زاویار کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ان کا لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا۔ پر ڈیڈ! زاویار نے کچھ کہنا چاہا تو نادر شاہ نے سختی سے بات کاٹ دی۔ خاموش زاویار، آج تم کچھ نہیں بولو گے۔ میں یہاں اسی وقت زاویار کا نکاح حیات سے کروانے آیا ہوں۔ ان کے لہجے میں کوئی جھول نہ تھا۔ ڈیڈ، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ زاویار کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، فیصلہ سنا رہا ہوں۔ نادر شاہ کی آواز میں فولاد تھا۔ یہ سنتے ہی حیات وہاں سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ نادر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس نوکرانے کو ہمارے خاندان کی بہو بنائیں گے؟ شابانو کی آواز میں حقارت اور غصہ دونوں تھے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ پلٹے اور دو ٹوک لہجے میں کہا، اور پھر سب کے سامنے حیات کی رضامندی سے اسے قاضی کے سامنے بٹھا کر زاویار سے نکاح پڑھوا دیا گیا۔ سب خاموش تھے، سوائے حیات کے دل کے جو چیخ رہا تھا اور زاویار کی آنکھوں کہ جو نفرت سے بھری تھی۔ زاویار ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہاں آرا افسردہ لہجے میں بولی، بس امی، شاید میری اور شابانوں کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ نادر شاہ نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ چونکے۔ انکل، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ حیات دروازے پر کھڑی نرمی سے بولی۔ ہاں بیٹا، آتے ہیں، نادر شاہ نے کہا اور اٹھنے لگے۔ دادی، آپ کو اٹھاؤں؟ وہ جہاں آرا کے پاس آئی اور نرمی سے انہیں سہارا دے کر ڈائننگ ٹیبل تک لے گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ حیات کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی،
اس نے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے بھاگی۔ آؤ میڈم تمہارے لیے ناشتہ بناؤں، سہرش طنزیہ انداز میں بولی تو ڈائننگ کے پاس کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سارم اور نادر ابو ناشتہ کے بغیر آفس گئے ہیں اور اب تم آ رہی ہو؟ سوری آنٹی، رات کو سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آنکھ دیر سے کھلی۔ موم میں آفس جا رہا ہوں، زاویار لاؤنج میں آتا ہوا بولا۔ اسے رات کو نادر شاہ نے کہا تھا کہ آج سے وہ آفس جوائن کر لے۔ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں انکل اور سارم بھائی کا ٹفن پیک کر دیتی ہوں، حیات نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ دیکھے بغیر ہی نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ زاویار بیٹا رک جاؤ، جہاں آرا نے نرمی سے پکارا وہ ان کے پاس آ کر رک گیا۔ جاؤ حیات آپ ٹفن تیار کرو۔ جی، وہ دھیرے سے کہتی کچن کی طرف مڑ گئی، جہاں آرا نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں میں ہی لاؤں گی۔ سہرش بیٹا کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ نادر شاہ اور سب گھر والے اس کے گرد جمع تھے۔ پتہ نہیں پاپا، ذرا چکر آ گئے تھے، وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے کہیں، سارم نے فوراً کہا اور اٹھنے لگا۔ ہاں سہرش چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جہاں آرا نے بھی نرمی سے کہا۔ نہیں میری ہمت نہیں ہے، میں بس آرام کروں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ یہ سب تمہاری ڈائٹنگ کا کیا دھرا ہے، شاہ بانو نے ڈانٹا۔ پتہ نہیں ان بچیوں کو کیا شوق ہے ڈائٹنگ کا، اچھی بھلی ہو کر سارا چہرہ مرجھا لیا، جہاں آرا نے بھی آہ بھر کر کہا۔ پتہ نہیں اس کو کہاں سے لگتا ہے کہ یہ موٹی ہو رہی ہے، سارم جھنجھلا کر بولا۔ اچھا بس کر جائیں آپ سب، کوئی میری بہوؤں کو کچھ نہیں کہے گا، نادر شاہ نے ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بھابھی آپ یہ میڈیسن اور دودھ لے لیں، چکر ٹھیک ہو جائیں گے۔ حیات اندر آئی، ہاتھ میں ٹرے تھی اور نرمی سے اس کے پاس آ کر بولی، تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال نہ خود رکھ سکتی ہوں، سہرش نے تلخی سے کہا اور حیات نظریں جھکا گئی۔ یہ اچھائی کا ڈرامہ کر کے تم اس گھر کی مالکن نہیں بن جاؤ گی؟ بھابھی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، چپ کرو، اور مجھے کیا پتا تم نے اس دودھ میں کچھ ملایا ہے یا نہیں، شاید تم مجھے مارنا چاہتی ہو۔ بھابھی، وہ بے بسی سے روتی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ سہرش یہ کیا بول رہی ہو تم؟ نادر شاہ نرمی سے بولے، ان کے چہرے پر ضبط نمایاں تھا۔ سہرش صحیح کہہ رہی ہے، اس کا کیا بھروسہ، شاہ بانو بولی۔ شاہ بانو تم تو کچھ عقل کے ناخن لو، پہلی بار جہاں آرا نے سخت لہجے میں اپنی بہو کو ٹوکا۔ امی آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ یہاں تھیں ہی نہیں، آپ کو کیا معلوم یہاں کیا کچھ ہوا ہے، اگر میں یہاں ہوتی تو یہ سب کچھ ہرگز نہ ہونے دیتی، وہ سرد لہجے میں بولی، پھر حیات کی طرف دیکھا۔ چلو یہ دودھ دو اسے، حیات نے خاموشی سے ٹرے اس کے آگے رکھ دی۔ زاویار نہیں آیا ابھی تک، جہاں آرا نے سوال کیا۔ نہیں، حیات نے دھیرے سے کہا۔ شوہر ہے تمہارا، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، جاؤ شاباش کال کرو اسے۔ میں؟ بیوی تم ہو تو کال بھی تم ہی کرو گی، جاؤ۔ وہ فوراً باہر نکلی اور زمین پر رکھی لینڈ لائن اٹھا کر نمبر ملایا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار اس کی آواز سنتے ہی کال کاٹ دے گا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج تھی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے بھاری آواز آئی۔ کب آئیں گے آپ؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کون؟ زاویار نے چونک کر کہا، وہ اس کی آواز فون پر پہلے کبھی نہیں سن پایا تھا۔ میں حیات، دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں اس لیے انہوں نے کال کروائی۔ آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی، وہ بھی کال ڈراپ کرنے والی تھی کہ زاویار نے پہلے کر دی۔ کس کی کال تھی؟ آفتاب نے پوچھا، دونوں اس وقت کلب میں بیٹھے تھے۔ گھر سے تھی، زاویار نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ گھر سے تو تھی لیکن فون پر کون تھا؟ حیات۔ بہت فکر ہے اسے تیری، آفتاب مسکرایا۔ پتہ نہیں یار، میں اسے دور رہنا چاہتا ہوں، اسے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہو پاتا۔ کہیں تجھے اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ زاویار چونک کر سیدھا ہوا، دل کی گہرائی سے آواز ابھری۔ واقعی مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، جس سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اسے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ زاویار ابھی ابھی کلب سے آیا تھا، حیات اوپر جا رہی تھی، فوراً رک گئی۔ بھابھی کی طبیعت خراب تھی، صبح سے وہ اور بھائی سو رہے ہیں، آنٹی انکل بھی ابھی دادی کے روم سے اپنے کمروں میں گئے ہیں۔ زاویار کی نظریں وہیں جم گئی، کتنی سادہ سی تھی وہ، بغیر کسی بناؤ سنگار کے بھی پری لگتی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دادو کے روم میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ جی، وہ کچن کی طرف بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی دادو؟ وہ ان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی رات میں گھر کیوں آتے ہو؟ اب شادی ہو گئی ہے تمہاری، بیوی ہے تمہاری، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، وہ مسکرا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بھابھی کو کیا ہوا؟ چکر آ گئے تھے، اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کھانا؟ حیات نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر کہا۔ اندر آ جاؤ، تمہارا بھی گھر ہے یہ، جہاں آرا نرمی سے بولی۔ زاویار اٹھ بیٹھا، وہ سر ہلا کر اندر آئی اور کھانے کی ٹرے میز پر رکھی۔ کھائیں دادو؟ وہ روٹی توڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے تو کھا لیا، تم کھاؤ۔ حیات تم نے بھی تو نہیں کھایا؟ میں نے کھا لیا۔ وہ نظریں جھکا کر فوراً باہر نکل گئی۔ موم، یہ تو کھا ہی نہیں رہا،
सहरिश ने अपने 10 माह के बेटे रूहान को बेड पर बिठाया और उससे बेजारी से बोली, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं और ये रोने से बाज नहीं आ रहा, ये तो वाकई बहुत रो रहा है। शाबाना उसके पास आकर बैठ गई। भाभी ये शायद भूखा है, मैं इसका फीडर बना देती हूँ। हयात रूहान की आवाज़ सुनकर अंदर आई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सहरिश ने खुश्क लहजे में कहा। आप आराम करें, मैं संभाल लेती हूँ। वो फिर बोली, मना कर दिया है ना, जाओ यहाँ से। सहरिश, बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। जहारा भी अंदर आई। तुम आराम करो, इसे मैं और हयात संभाल लेते हैं। जाओ हयात, फीडर बना दो और रेहान को बाहर ले जाओ ताकि सहरिश आराम कर सके। जी। हयात खामोशी से काम करने लगी। तुम आराम करो और गुस्सा कम करो वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कहकर जहारा और शाबाना दोनों कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल गई और रूहान अब हयात की आगोश में मुतमईन था। भैया क्या हुआ इसे? सारम रूहान को गोद में लेकर लाउंज में टहल रहा था। वो बहुत रो रहा था। पता नहीं यार, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। सहरिश सो रही है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इसे बाहर ले आया। अच्छा, आप मुझे दें इसे और आप जाकर सो जाएं, मैं इसे सुला दूंगी। ऑफिस जाना होगा ना आपको सुबह, तो आप जाकर सो जाएं। वो उसे गोद में लेते हुए बोली, थैंक्स। वो ये कहकर चला गया और हयात उसे लेकर रूम में आ गई। जावियार बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। तुम इसे क्यों ले आई? वो उसकी तरफ देखकर बोला, भैया इसको संभाल रहे थे और उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है ना, इसलिए मैं उनसे इसे ले आई। अच्छा। हयात ने रूहान को सोफे पर लिटाया और खुद कालीन पर बैठ गई। तुम इसे बेड पर लिटा दो और खुद भी आ जाओ। हयात ने हैरत से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। ऐसे मत देखो। उसने झींप कर नज़रें झुका ली। आ जाओ आ जाओ। वो ये बोलकर टीवी देखने लगा। वो उसे लेकर बेड पर आ गई। हयात, आपकी आंख इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? नादिर शाह ने सुबह नाश्ते पर इससे पूछा। रूहान रो रहा था सारी रात, इसलिए जाग रही थी। फिर फजर की अजान हो गई थी, इसलिए मैं सो ही नहीं पाई। वो धीरे से बोली। अच्छा। वो गुस्से से शाबाना को घूरने लगे। वो नज़रें चुरा गईं। नाश्ते से फारिग होकर अपने कमरे में आए। जावियार ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। हयात की आदत थी कि वो जावियार के उठने से पहले उसकी ज़रूरत की हर चीज़ सामने निकाल कर रख देती ताकि उसे मुश्किल ना हो। वो बेड पर रूहान के पास आकर बैठ गई और दोनों हाथों से सर थाम लिया। जावियार उसे आईने में देख रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। बीबी जी, खाना क्या बनाना है आज? नजमा दरवाजे पर दस्तक देकर बोली। उसने सर उठाया। मैंने आपको मना किया है ना, मुझे बीबी जी मत कहा करें, मैं आज भी आपके लिए हयात ही हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा। वो भी मुस्कुराई। खाना आंटी से पूछ लें और मुझे एक सर दर्द की मेडिसिन ला दें। पर आपकी अलमारी में मेडिसिन बॉक्स है ना, आप मुझे नीचे से ला दें। जी। वो बोल कर चली गई। जावियार ने मुझे अपनी चीज़ें यूज़ करने से मना किया, ये बात मैं किस किस को बताऊं? उसने दिल में कहा और एक नज़र जावियार पर डाली। वो शीशे से उसे ही देख रहा था। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। हयात, एक बात कहूँ? जहाँ आरा उससे बोली। वो इस वक्त उनके कमरे में मौजूद थे और उनके पैर दबा रही थी। जी जी दादी, बोले ना। वो पैर दबाते मुस्कुरा कर बोली। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई है जावियार से। हयात ने हैरत से उनकी तरफ देखा और नज़रें झुका ली। पर जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो तुम्हारा शोहर है, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उठते हुए बोली। मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, वो प्यार से बोली। मैं तो जब से आई हूँ तुम्हें सबकी हिदमत करते देखा है, तुम तो सबका बहुत ख्याल रखती हो। वो नज़रें झुका गईं। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। जाओ शाबाश, देख कर आओ कि जावियार आया है या नहीं। जी मैं देख कर आती हूँ, बेड से उतरते हुए बोली। हाँ जाओ। वो मुस्कुराई। वो रूम से निकल कर लाउंज में आई। नजमा जावियार को पानी का गिलास दे रही थी। वो ऑफिस से आकर सोफे पर बैठा अपनी टाई की नॉट ढीली कर रहा था। कहाँ थी तुम? मैं कब से आया हूँ, कोई होश है तुम्हें या नहीं? वो पानी पीकर हयात को देखकर गुस्से में बोला। सॉरी, मैं दादी के पैर दबा रही थी। दादी की तबीयत ठीक है? उसने पूछा। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाएं। वो ये कहकर किचन में चली गई और वो उसे जाता देखता रहा। इसे एहसास हुआ था कि हयात को डांटा तो अच्छा नहीं किया। वो तो मेरी ही दादी के पैर दबा रही थी और मैंने ख्वामखा उसे डांट दिया। हद ही हो गई। उसने सर झुकाकर दोनों हाथों में थामा और दिल में खुद से बोला। हयात, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ से अम्मी की तरफ जाऊँगी। तुम रूहान को संभालोगी ना? सहरिश डॉक्टर के पास जा रही थी सारम के साथ। जी भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं संभाल लूँगी उसे, आप आराम से जाएं। उसने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स। वो ये कहकर आगे बढ़ गई। भाभी, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आपने मुझे इस लायक समझा। सहरिश शर्मिंदा सी हो गई। अब जाएं भाभी, वरना वक्त निकल जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली और वो लोग बाहर निकल गए। हयात जहारा उसके रूम में आई। जी दादी, आप ऊपर क्यों आई? मुझे नीचे बुला लेती। वो रूहान को फीडर पिला रही थी। बैठी रहो, मैं अकेली बोर हो रही थी, से सोचा आज तुम्हारा कमरा ही देख लूँ। नहीं देखा था ना, वही देखने आई हूँ। वो बेड पर बैठ गई। जी। वो मुस्कुरा गई।
یہ چادر یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے صوفے پر رکھی چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادی یہ وہ جھجکی، تم یہاں سوتی ہو؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ کپڑے کس کے ہیں؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرے ہی ہیں دادی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ یہ الماری میں کیوں نہیں رکھے تم نے؟ حیات خاموش بیٹھی رہی، جہاں آرا اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ زاویار نے ہی اسے منع کیا ہوا ہوگا۔ آنٹی، وہ کچن سے نکل کر شاہ بانو کے پاس آئی۔ بولو، انہوں نے رک کر کہا۔ آنٹی میں ایک کال کر لوں؟ ثریا آنٹی کو جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی ان سے بات نہیں کی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، لینڈ لائن کا بل آتا ہے، وہ کون بھریں گے؟ عثمان صاحب، وہ تنزیہ بولی۔ اور اگر زیادہ ہی ان کی یاد آ رہی ہے تو واپس چلی جاؤ، نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے نہ زاویار کو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ کچھ نہ بولی اور انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ آپ، وہ مڑ کر زاویار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی اور شاہ بانو کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اب فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے۔ تم میرے سیل سے کال کر لو۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر اسے دینا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی، تھینکس، وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی۔ دوسرے دن نجمہ نے حیات کو آ کر بتایا کہ اس کے گھر سے کال آئی ہے۔ وہ کھانا بنا رہی تھی، ثریا آنٹی کی کال تھی۔ وہ خوشی سے بولی، ہاں تم جاؤ، میں کھانا دیکھتی ہوں۔ وہ خوشی سے فون کی طرف بھاگی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اس نے ریسیور اٹھا کر سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ زاویار اور باقی سب کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی۔ زاویار ٹھیک تو رہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ فکر سے بولی۔ جی آنٹی، سب میرے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں۔ اور انکل کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اسی وقت شاہ بانو اپنے کمرے سے نکلی۔ ان کی نظر حیات پر پڑی۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ حیات نے انہیں دیکھا، وہ غصے میں تھی۔ آنٹی میں تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، آپ اپنا اور انکل کا خیال رکھیے گا۔ ہاں چلو، تم بھی خیال رکھنا۔ اس نے کہہ کر ریسیور رکھا۔ تھوڑی دیر بات اور کر لیتی ہوں ان سے، بل تو عثمان نے ہی بھرنا ہے، وہ تنزیہ بولی۔ ثریا آنٹی نے کی تھی کال، میں یہاں نہیں تھی۔ جاؤ کچن میں، وہ غصے میں بولی اور وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا آنٹی آپ کو؟ کیا میں سر میں درد ہو رہا ہے؟ شام کا وقت تھا۔ شاہ بانو لان میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ وہ پھر بولی، ہاں چائے بنا دو اور ایک سر درد کی میڈیسن بھی لے آؤ۔ جہاں آرا بھی لان میں آ گئی اور شاہ بانو کے برابر میں بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے لاؤں؟ اس نے ان کی طرف سہارا دیتے ہوئے انہیں بولا۔ ہاں بیٹا لے آؤ۔ وہ اندر کچن کی طرف بیٹھ گئی۔ شاہ بانو بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ تبھی جہاں آرا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بات چھیڑی۔ سہرش کی طرح حیات بھی تمہاری بہو ہے شاہ بانو؟ وہ میری بہو نہیں ہے، انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ ایسے نہیں ہوتا شاہ بانو، وہ ان کے غصے کی پیش نظر نرمی سے سمجھانے لگی۔ نہیں، کبھی نہیں، انہوں نے سر اٹھا کر کہا۔ میں نے زاویار کی بیوی کے لیے کیا کیا نہیں سوچا ہوا تھا، ایک فیشنیبل لڑکی، امیر اور ماڈرن گھرانے کی، لیکن یہ اس کے نصیب میں یہ لکھتی گئی۔ جہاں آرا ان کی طرف دیکھتی رہی۔ آنٹی چائے اور میڈیسن، وہ میز پر ٹرے رکھ کر ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا چائے اور میڈیسن لے لی۔ ان کو چائے دے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شاہ بانو جانتی تھیں کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ رات 1 بجے زاویار گھر آیا۔ جب وہ گھر آتا تھا حیات کو اپنا منتظر پاتا تھا، پر آج وہ لاؤنج میں تھی نہ کچن میں۔ وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا، دروازہ کھلا۔ حیات فرش پر بیٹھی بیڈ پر سر ٹکائے زاروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حیات نے سر اٹھا کر اس کے دیکھا۔ اس کی دودھ جیسی رنگت سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کیوں کیا تھا وہ سب کچھ آپ نے میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے چلائی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ آنٹی نے آپ کے لیے کیا کیا سوچا ہوا تھا، ایک امیر ماڈرن فیشنیبل گھرانے کی لڑکی کا، جس سے وہ آپ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرواتی، لیکن آپ نے میری زندگی تو برباد کی، ساتھ میں اپنی بھی کر لی۔ کیا کہا ہے موم نے تم سے؟ اس نے غصے سے کہا۔ پتہ نہیں آنٹی، مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہیں؟ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا آپ اور سب سمجھتے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے حیات کو کسی نے بھی جو کچھ بولا وہ کبھی نہیں روئی، لیکن آج وہ بہت رو رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میری زندگی برباد کر کے۔ اس گھر کے لوگ اور آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ صحیح کہا تم نے۔ زاویار کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف مڑا۔ میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر لی ہے۔ کاش اگر اسی وقت مجھے پتہ چل جاتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ زاویار کو مجھ سے پیار؟ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تبھی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی خوبصورتی، ایسی سادگی کہیں نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو نہیں سنی۔ میں نے ہر بار دل کو
دل کی بات کو جھٹلایا۔ تمہیں پانا چاہا تو صرف ایک رات کے لیے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا یقین کبھی نہیں آئے گا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اپنی حرکتوں پر میں بہت شرمندہ بھی ہوں، اور اس سب کے لیے میں تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ وہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ حیات، تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سحرش کا ناشتہ اس کے کمرے میں دینے گئی تھی۔ نہیں بھابھی، ویسے ہی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم ساری رات روئی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر واپس مڑی۔ کچھ چاہیے تو بتا دیجیے گا، اور باہر نکل گئی۔ سحرش کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ خود غلط تھی۔ حیات اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا میں سوچتی ہوں۔ آج میری سوچ اس کے لیے بدل گئی۔ وہ دل میں بول کر مسکرائی۔ آنٹی، کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ کچن میں آئی تھی۔ وہ برتن دھو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی جاؤں۔ نجمہ کہاں ہو بھائی، جلدی آؤ۔ وہ اسے جواب دے کر نجمہ کو پکارنے لگی اور فریج کی طرف بیٹھ گئی۔ میں پانی دے دیتی ہوں۔ وہ پھر بولی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات، مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ تمہیں میں صرف نادر کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، یا ورنہ کب کا تمہیں اس گھر سے نکال باہر کرتی۔ انہوں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنے میں نجمہ بھی کچن میں آ گئی۔ تم نے سر درد کی دوائی کہاں رکھی ہے؟ انہوں نے نجمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، میں نے ابھی کمرے کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھی تھی، لیکن وہاں نہیں ہے، جلدی سے میری دوا میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ نجمہ بھی، میں چائے بنا دیتی ہوں، آپ دوا لے آئیں تب تک، حیات نے نجمہ سے کہا اور چائے بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد نجمہ دوا لیے آئی۔ زاویار صاحب آ گئے؟ نجمہ نے ہارن کی آواز سن کر کہا۔ آپ انہیں کھانا دے دیجیے گا، میں یہ چائے اور دوا آنٹی کو دے دیتی ہوں۔ وہ چائے کا کپ اور دوا ٹرے میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ آنٹی، چائے۔ وہ شابانوں کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر بولی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، انہوں نے غصے میں کہا۔ آنٹی پلیز غصہ نہ کریں۔ وہ ان کے پاس آئی۔ آپ کا درد اور بڑھ جائے گا، آپ پلیز یہ میڈیسن اور چائے لے لیں۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کپ اٹھا لیا اور میڈیسن اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لی۔ آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ شابانہ بغیر کچھ کہے لیٹ گئی، ان کے سرانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی۔ زاویار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسے حیات اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے کھانا کھانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیات شابانوں کے روم سے نکلی اور لاؤنج میں آئی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، صرف زاویار کھانا کھا رہا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں یہ سب اٹھا لوں گی، وہ نجمہ کے پاس آ کر بولی، جو ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ زاویار نے اسے پوچھا۔ نہیں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ تو کب کھاؤ گی؟ وہ تھوڑا ناراض ہوا۔ آ جاؤ کھا لو، سب تو سو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، میں کھا لوں گی بعد میں، وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی اور ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آنٹی، آپ باہر کیوں آ گئیں؟ میں ناشتہ اندر ہی لا رہی تھی، حیات ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی شابانوں سے بولی۔ نہیں، اب درد ختم ہو گیا ہے، انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ حیات، تم اتنی سادہ کیوں رہتی ہو؟ جہاں آرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہی نہیں تم اس گھر کی بہو۔ جی، وہ دھیرے سے بولی۔ جاؤ پہن کر آؤ کچھ، انہوں نے پھر کہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا، جس کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو حیات؟ جاؤ پہن کر آؤ۔ دادی فارغ ہو کر پہن لوں گی۔ نہیں، ابھی پہن کر آؤ، جاؤ۔ شاباش۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے دادی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ حیرت سے کہہ کر انہوں نے شابانوں کی طرف دیکھا۔ شابانوں اور زاویار نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ڈیڈ، 5 دن بعد روحان کا برتھ ڈے ہے، وہ 1 سال کا ہو جائے گا، اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک پارٹی آرگنائز کروں۔ سارم نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پہلے پوتے کی برتھ ڈے ہے، خوب اچھی طرح کریں گے۔ نادر شاہ خوش ہو کر بولے۔ دادی آپ فکر نہ کریں، میں حیات کو بالکل اپنی طرح بنا دوں گی۔ سحرش مسکرا کر بولی۔ میں اس کی ایسی جولری اور کپڑے دلاؤں گی کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ شاہ ہاؤس کی دوسری بہو ہے۔ نہیں بھائی نہیں، حیات کو شاپنگ تو میں خود کراؤں گا، وہ اس پر نظریں جما کر بولا، اور حیات نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ او ہو، سحرش نے شوخ لہجے میں کہا۔ سب مسکرا دیے اور وہ کچن میں آ گئی۔ شابانہ کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ان کی طبیعت آج کچھ بہتر تھی، مگر ان کی نظریں بار بار حیات پر جا ٹکتی، جو خاموشی سے نجمہ کے ساتھ کام نپٹا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کل رات ان کا سر دبا رہی تھی، بنا کچھ کہے ان کے درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آج پھر صبح صبح ان کے ناشتہ بنانے کے بندوبست کے لیے کھڑی تھی۔ نہ شکایت، نہ گلہ، نہ اپنی ذات کی کوئی توہین۔ شابانوں نے نظریں جھکا لی، دل جیسے بوجھل ہو گیا۔ ان کے دل کے کسی کونے میں کچھ چبھنے لگا تھا، وہ تلخ باتیں، وہ طنز، وہ بار بار تانا کہ تم اس گھر کے لائق نہیں، وہ سب آج انہیں اپنا منہ چڑھاتے نظر آ رہے تھے۔ کیا واقعی وہ اتنی بری تھی؟ نہیں، شاید نہیں۔ یہ لڑکی تو چپ چپ سب سہتی ہی جا رہی تھی، اس نے تو کسی سے کوئی گلہ بھی نہیں کیا تھا، صرف اپنے عمل سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی سوچوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب نجمہ نے ٹرے میں چائے کا کپ رکھ کر ان کے سامنے رکھا۔ ساتھ ہی حیات نے آہستہ سے کہا۔
آپ دوا لے لیجیے گا آنٹی، وقت پر کھانا اور دوا بہت ضروری ہے۔ شاہ بانو ایک پل کو اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ نہایت سادہ، پرسکون، خاموشی سے کام کرتی ہوئی وہی لڑکی تھی جسے انہوں نے کتنی بار نظر انداز کیا، کتنی بار سخت الفاظ سنائے۔ وہ آج بھی محبت سے پیش نظر آ رہی تھی۔ شاہ بانو کا دل جیسے پسیج گیا۔ حیات، ان کی آواز میں اب وہ روایتی سختی نہیں تھی۔ وہ پلٹی۔ جی آنٹی، تم تھک نہیں جاتی؟ شاہ بانو نے آہستہ سے کہا۔ حیات نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کام کرنے سے تھکن نہیں ہوتی، شکایت سے ہوتی ہے، اور میں نے تو کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ شاہ بانو کو جیسے کوئی تھپڑ مار گیا۔ وہ اپنے الفاظ یاد آئے جو وہ کچن میں کہہ گئی تھی، تمہاری شکل بھی پسند نہیں مجھے۔ دل میں چبھ گیا کچھ۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ دل چاہا کہ کچھ بولے، معافی مانگے، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ دل بدل چکا۔ حیات نے آہستہ سے کہا، آپ کو اگر کچھ اور چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ابھی روم کی صفائی کرتی ہوں۔ اور وہ واپس پلٹ گئی۔ شاہ بانو نے لمبا سانس لیا۔ نگاہیں اس پر جمی رہیں اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ لڑکی واقعی میری بہو بننے کے قابل تھی۔ شاید میں نے ہی دیر سے اس کو پہچانا۔ برآمدے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلابی اور سنہری رنگ کے غبارے، نرم روشنیوں کی جھلملاہٹ اور رنگین فیتوں کی سجاوٹ سے پورا گھر خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ماحول جیسے بدل گیا تھا۔ روحان کی پہلی سالگرہ کی خوشی میں شاہ ہاؤس کی راہداریوں میں چہل پہل اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ سارے سہرش مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ نادر شاہ اور جہاں آرا بھی نمایاں کرسیوں پر بیٹھے سب کو خوش دلی سے مل رہے تھے، مگر سب کی نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے شاہ ہاؤس کی چھوٹی بہو حیات پہلی بار دلہن کی طرح سج کر ان سب کے سامنے آنے والی تھی۔ زاویار کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا، مگر بار بار اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف تھی جس سے اس نے حیات کو شاپنگ کروائی تھی۔ جب سے اس نے اس کا لباس اور جولری خود پسند کیا تھا، تب وہ کسی عجیب کشش میں مبتلا تھا۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب حیات کو سب کے سامنے اس کی بیوی کی پہچان ملنے والی تھی۔ نجمہ نے دروازہ کھولا اور حیات باہر آئی۔ سادہ مگر بہت نفیس گلابی اور سنہری کام والا لباس، نفاست سے باندھے گئے بال، ماتھے پر ایک باریک جھومر اور ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ۔ وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے آنے پر جیسے پورا ہال ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ نگاہیں خود بخود اس پر ٹھہر گئیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری حیات ہے؟ جہاں آرا بے اختیار بولی۔ بہو نہیں، لگتا ہے کسی فلم کی ہیروئن ہو، ایک خاتون نے کہا۔ کتنی نفیس خوبصورتی ہے اس میں، آنکھیں بولتی ہیں جیسے۔ ایک اور مہمان نے سہرش کے کان میں کہا، یہی تو میں کہتی ہوں، یہ لڑکی بہت خاص ہے۔ سہرش نے پہلی بار حیات کی سچے دل سے تعریف کی۔ زاویہ کی نظر جیسے وہیں رک گئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اپنی بیوی کو مکمل عورت، مکمل عزت کے ساتھ سب کے سامنے دیکھا تھا، اور اسے ایسے لگا جیسے آج سے پہلے اس نے کبھی حیات کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور سب مہمانوں کے سامنے حیات کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کو ملوائیں زاویار اپنی بیوی سے، نادر شاہ کی پرجوش آواز گونجی۔ زاویار نے مسکرا کر کہا، یہ میری بیوی ہے، میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت، حیات۔ مہمانوں کی تالیوں کی آواز گونجی۔ حیات نظریں جھکا کر مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، پر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، عزت اور خوشی کی تھے۔ زاویار نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، تم صرف شاہ ہاؤس کی بہو نہیں، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ آج کے بعد میں تمہیں وہی مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو، میری بیوی اور میری عزت۔ حیات نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زاویار کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ پورے ہال میں خوشیوں کی چہکار گونجنے لگی۔ روحان کی سالگرہ، مگر سب کی خوشی حیات کے نام ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی جیسے کبھی نظر انداز کی ہی نہ گئی ہو، آج سب کی نظر کا مرکز تھی۔ وہ اور زاویار، وہ آج مکمل شوہر تھا، مکمل مرد، جو آخرکار اپنی محبت، اپنی بیوی کو پہچان چکا تھا۔ رات خاموش تھی۔ آسمان پر ستارے جیسے حیات کے نصیب کے جگنو بنے چمک رہے تھے۔ شاہ ہاؤس کا ماحول جشن کے بعد پرسکون ہو چکا تھا۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ پورا گھر اندھیرے اور ہلکی روشنی کے امتزاج سے ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف نرم روشنی کا آہنگ تھا۔ جب حیات آئینے کے سامنے کھڑی بالوں سے جولری نکال رہی تھی، وہ تھکن سے چور تھی، لیکن دل جیسے کسی نرمی، کسی سچ کی چاہ میں جاگا جاگا سا لگ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور زاویار اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، ایک کافی کا اور ایک دودھ کا۔ وہ مسکرا کر بولا، پتہ نہیں تم آج بھی کافی پیو گی یا دودھ، اس لیے دونوں لے آیا۔ حیات نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ زاویار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور ایک کپ ٹیبل پر رکھ کر دوسرا اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ تمہارے لیے، تھکن اتار دے گا شاید۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں اور لمحوں کا لرزتا ہوا سحر۔ زاویار نے ایک نظر حیات پر ڈالی۔ اس کے گالوں پر شام کی مہندی کی طرح شرم اور تھکن کی ملاوٹ تھی۔ اس کی پلکیں جھکی تھیں جیسے برسوں کی الجھنوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حیات،
زاویار کی آواز میں وہ گہرائی تھی جو کسی مرد کی ندامت، چاہت اور مان سب سمیٹے ہوتی ہے۔ آج ہم سب کے سامنے ایک ہو چکے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں ابھی بھی وہ سب جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ موجود ہے۔ لیکن آج کی رات مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ سب مٹا دوں، اپنی محبت سے، اپنے لمس سے، اپنے سچ سے۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ایسا لمس جو پچھتاوے اور پیار کا حسین امتزاج تھا۔ تم میری ہو اور رہو گی، دل سے، جسم سے، نام سے، عزت سے۔ اس نے آہستہ آہستہ حیات کی ساری جوڑی اتاری اور ہر لمس میں نرمی، ہر حرکت میں احترام تھا۔ وہ بالکل قریب آ چکا تھا، لیکن تیز جذبوں کی بجائے محبت میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے حیات کو اپنی باہوں میں لیا، آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ حیات کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، لیکن اس بار خوف نہیں تھا، صرف قبولیت تھی۔ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، لیکن صرف محبت سے، صرف اس یقین کے ساتھ کہ تم آج بھی میرا سب کچھ ہو۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا، اس کے لب حیات کے کان کے قریب تھے، اس کا لمس سحر پھونک رہا تھا۔ حیات نے اپنی پلکیں بند کر لیں اور اس کے دل نے پہلی بار پوری شدت سے زاویار کے وجود کو خود پر طاری محسوس کیا۔ وہ اسے گلے لگا کر بیڈ کی جانب بڑھا، آہستہ آہستہ اسے بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ رات صرف محبت کی ہے حیات، اور میں اپنی ہر شدت، ہر طلب، ہر سچائی کے ساتھ تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں۔ حیات نے زاویار کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کی دھڑکن سننے لگی جو بس ایک ہی نام لے رہی تھی، حیات۔ پھر وہ رات ایسی خاموشی میں ڈوب گئی جہاں صرف سانسوں کی موسیقی تھی، لمس کا تقدس تھا اور محبت کا جنون۔ اور اس رات حیات نے پہلی بار خود کو مکمل عورت کی طرح محسوس کیا، ایک ایسی عورت جو نہ صرف کسی کی بیوی تھی بلکہ اس کے دل کی ملکہ بھی تھی۔ ختم شد۔